السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سونیا بختیار ہے اور آج میں دوبارہ ہیلتھ پوائنٹ کے فورم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے شوگر کے آغاز کی کچھ نشانیاں۔ ہم بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ شوگر کا مرض ایک ایسا مرض ہے جس کو ہم میٹابولک سنڈروم اب کہتے ہیں۔ شوگر کے مرض میں فیملی کی ہسٹری اور جینیٹک، لائف اسٹائل سب کچھ شامل ہیں جو اس مرض کے ہونے کا موجب بنتا ہے۔ ہم اس کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں۔ نشانیوں میں بھی آپ لوگوں نے ملٹیپل ٹائم سنا ہوگا کہ زیادہ پیاس لگنا، چھوٹے پیشاب کا بار بار آنا، بھوک زیادہ لگنا، جسم میں دردیں ہونا، بعض لوگوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے یا بعض لوگوں کو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کسی اور مرض کے لیے کسی آپریشن کے سلسلے میں یا کسی بھی اور وجہ سے جب اپنا چیک اپ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شوگر زیادہ ہے۔ یہ تو جنرلی ایک بات ہم کر لیا کہ چلیں یہ شوگر کی نشانیوں کے طور پہ آ گئی۔ ہم ایک چھوٹے سے پوائنٹ کو مس کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں شوگر ہے، جن کے والدین کو شوگر ہے، جن کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں یعنی میٹرنل اینڈ پیٹرنل مینس آپ کے دادکوں میں، آپ کے نانکوں میں اگر شوگر آ گئی ہے تو آپ ہائی رسک پیشنٹ ہیں کہ آپ کو شوگر ہو سکتی۔ اگر سڈنلی آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے، آپ کے کمر، کولوں اور پیٹ کے گرد چربی بڑھتی جا رہی ہے یا آپ کے چہرے میں تھوڑی سی سوجن کی طرف آ رہی ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ذرا بھرے بھرے سے ہو گئے ہو، لیکن وہ دراصل شوگر کی آغاز کی بھی وجہ ہو سکتی ہے بیکاز آپ کی فیملی میں پری ڈومیننس اس کی ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں آپ کی موومنٹ کم ہو گئی، کوئی انفیکشن ریپیٹڈلی رہا، تو یہ بھی وجوہات آپ کی شوگر کی ہونے کی نشانیوں میں یا وجہ بن سکتی ہے۔ ایسے تمام صورتوں میں آپ کو لازماً چاہیے کہ اپنے ٹیسٹ سارے کروائیں، جس میں شوگر کا ٹیسٹ بھی شامل ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ 5.9 یعنی 5.9 سے 6.5 یعنی 6.5 تک ہے اور ابھی آپ دوائی نہ لیں، تھوڑا سا ڈائٹ کنٹرول کر لیں، تھوڑا سا ایکسرسائز کر لیں اور آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی، تو یا آپ کو شوگر نہیں ہوگی، تو یہ کچھ اس طرح سے اب ہمارے پریکٹیکل ایکسپیرینس اس بات سے اب متفق نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک بار شوگر کے پوائنٹ میں آ گئے تو جب تک آپ اپنے آپ کو پراپر مانیٹرنگ میں نہیں رکھیں گے، آپ کی شوگر ختم نہیں ہوگی، وہ کسی نہ کسی صورت سے آپ کو ہرٹ ضرور کرے گی، وہ بڑھے گی ضرور، اور اگر وہ نہ بھی بڑھے، وہ اس میں بھی رہے، تو یہ لیول نارمل باڈی لیول کے ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میکرو ویسکولر، مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اب اس کو اگر میں آسان لفظوں میں بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خون میں آپ کے شوگر کے مالیکیولز، جو خلیات جو گھوم رہے ہیں، وہ بڑے شریانوں کو بند کر سکتے ہیں، یا بڑے شریان جہاں پہ چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں، نیروئنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ بلاکیج کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں خون کی مقدار کا آنا جانا، ان میں نیوٹرینٹ لیولز کا موو کرنا وہ کم ہو جائے گا، ان کی غذائیت تھوڑی سی کم ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے چانسز آر کہ ان کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس میں نیفراپیتھی ہو گئی، ریٹینوپیتھی ہو گئی، خدا نہ خواستہ جن کے ہارٹ اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں، could be so many things۔ سو شوگر کی نشانیاں میں سب سے پہلے آپ کا ذاتی وزن، آپ کی فیملی کی ہسٹری، آپ کا لائف اسٹائل، آپ کی ایج، اگر آپ 35 پلس ہو رہے ہیں، اور ان سبوں کے ساتھ آپ میں اگر ہاتھ پیروں میں جلن ہونا، ٹانگوں میں درد ہونا، رات کو تھوڑا نیند کا ڈسٹرب ہونا، کبھی بھوک زیادہ یا کم، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، پری ڈومیننٹلی آپ کی فیملی ہسٹری، فرسٹ ڈگری ریلیٹیو، تو یہ چانسز ہیں کہ یہ آپ کو ڈائبیٹک بنا رہے ہیں یا آپ ڈائبٹیز کے مرض میں یا اس کی کمپلیکیشن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آ کے اپنا چیک اپ کروا لیں، تاکہ وہ کہتے ہیں نا اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، مینس کہ ایک ٹائم اگر آپ ان ٹائم اپنے آپ کو چیک کروا لیں تو اس کو نہ ہیلپ۔ تھینک یو ویری مچ۔